السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں کا ماہ رمضان آج مغرب کی نماز سے اپنے آخری عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان ویسے تو پورے کا پورا ہی اللہ کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور نیکی اور عبادت کے لیے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک گولڈن چانس ہے۔ لیکن اس ماہ رمضان کا آخری عشرہ یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قسم کا ایک گولڈن پیکج ہے۔ ایسا زبردست گولڈن پیکج ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت وہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت خاص سے 1000 مہینے کی عبادت کے برابر قرار دے دی۔ اس آخری عشرے میں ایک رات اللہ رب العزت نے ایسی رکھ دی، عظمتوں فضیلتوں والی رات، کہ اس رات میں اگر کسی شخص کو عبادت اور قیام نصیب ہو جائے تو اللہ رب العزت اس شخص کو 1000 مہینے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جانتے ہیں یہ 1000 مہینہ یہ کتنا عرصہ بنتا ہے، یہ کتنے سال اور مہینے بنتے ہیں؟ یہ 84 سال اور 3 مہینے کا وقت تقریباً بنتا ہے۔ ایک رات کی عبادت اللہ پر ایمان کے ساتھ اور خود احتسابی اور اللہ سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ اگر عبادت میں گزار لیں تو 84 سال اور تقریباً 3 ماہ عبادت کے برابر اجر و ثواب اللہ رب العزت انسان کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا۔ اس سے بڑا کوئی گولڈن پیکج ہوگا؟ اس سے بڑا یقیناً کوئی پیکج سال کے کسی اور دن، کسی اور مہینے، کسی اور عشرے اور کسی اور رات کے اندر موجود نہیں۔
اور یہ فضیلت تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے کو اور آخری عشرے کی راتوں کو اور پھر بطور خاص طاق راتوں کو اللہ رب العزت نے یہ اتنی زیادہ فضیلت عطا کیوں فرمائی ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے اپنے کلام، اپنے آخری کلام قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے اس آخری عشرے کی کسی ایک طاق رات میں نازل فرمایا تھا۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اسے اتارا۔ کس میں اتارا؟ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، فضیلت والی، عظمت والی، تقدیر والی، فیصلوں والی، برکتوں والی رات میں۔ یہ سب اس کے معنی موجود ہیں قدر کے۔ اللہ اکبر۔ اسی رات کو اللہ پاک نے سورہ دخان کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس قرآن کو ایک بڑی بابرکت رات میں اتارا۔ وہ رات پہلے برکت والی نہیں تھی، جب اللہ کا کلام قرآن اس رات میں اترا تو اس قرآن کی برکت سے وہ رات برکت والی رات بن گئی۔ اور اسی رات کو اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر کہا ہے، قدر والی رات۔ اور قدر کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے قدر تقدیر سے، تقدیر کا معنی کہ اللہ رب العزت اس رات میں اگلے پورے سال کی پوری پلاننگ اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک اسے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر فرشتے اس منصوبہ بندی کو اور اس پورے سال کی پلاننگ اور تقدیر کو لے کر دنیا میں نازل ہوتے ہیں اور زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ جو جو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد اور امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب قدر کا معنی جو اردو زبان میں معروف ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، یعنی یہ قدر والی، یہ عظمت والی، یہ فضیلت والی رات ہے، اور یہ فضیلت اسے عطا ہوئی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اب یہ قرآن تو اترا تھا 23 سال کے عرصے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت ملی۔ 13 سال آپ مکہ میں تشریف فرما رہے، 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے۔ یہ 13 اور 10 23 سالہ نبوت کی زندگی، 40 سالہ زندگی آپ کی نبوت سے پہلی، 40 اور 23 یہ آپ کی کل حیات طیبہ ہے 63 سال۔ تو ان 63 سالوں میں سے 23 سالہ وہ دور ہے جو نبوت و رسالت کا دور ہے، جو مکی اور مدنی زندگی کا، مکی اور مدنی صورتوں کے نازل ہونے کا دور ہے۔ اور اس دور میں قرآن اترتا رہا تو قرآن تقریباً 23 سالوں کے 23 ایئرز میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ تو پھر لیلۃ القدر میں کیا ہوا تھا؟ لیلۃ القدر میں 2 تفسیریں اہل علم نے کی ہیں۔ ایک تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ترجمان القرآن ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، انہوں نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت نے پورے قرآن کو، پورے کے پورے قرآن کو لوح محفوظ کے اندر، تو یہ روز اول سے ہی موجود تھا، اللہ پاک نے اس لوح محفوظ سے لیلۃ القدر میں، رمضان کے آخری عشرے کی کسی طاق رات میں، لوح محفوظ سے پورے کا پورا آسمان دنیا پر بیت العزہ کے اندر اتار دیا، اور وہاں سے پھر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین اللہ کے حکم سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرماتے رہے۔
تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں ہم نے اس کو اتارا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتار دیا۔ اور ایک تفسیر اہل علم نے یہ بھی کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ وہ جو پہلی وحی اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا میں آپ پہ نازل فرمائی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہ پہلی وحی اللہ پاک نے اس رات میں نازل فرمائی تھی، اور پھر بعد میں یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لیکن جس رات قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، اس رات کو خالق کائنات نے اتنی عظمت عطا فرمائی، اتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے اس رات اگر کوئی شخص عبادت کر لے، قیام میں گزار لے، اللہ پاک 84 سال 3 ماہ کی عبادت کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس رات میں، اس رات کا قرآن مجید کے ساتھ بھی بڑا خاص تعلق ہے۔ ویسے تو اس پورے رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن پھر آخری عشرے کی طاق راتوں کا قرآن سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ ان طاق راتوں میں جن کی عظمت قرآن کی بدولت ہے، ان طاق راتوں میں قرآن مجید کو سننے، پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے۔ قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم، تمہیں کون بتائے گا کہ یہ لیلۃ القدر کتنی فضیلتوں اور عظمتوں والی رات ہے؟ کوئی دنیا میں کوئی انسان، کوئی ہستی، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو تمہیں اس رات کی شان و عظمت سے آگاہ کر سکے۔ اور پھر اللہ پاک نے خود ہی اپنی رحمت سے اس رات کے متعلق بتا دیا کہ یہ رات کیا ہے۔ فرمایا، آؤ میرے بندو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس رات میں ہم نے قرآن اتارا تھا وہ رات کتنی عظمتوں والی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تنزل الملائکہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اس رات میں اللہ پاک کے فرشتے، اور ان فرشتوں میں پھر بطور خاص ان فرشتوں کے سردار روح الامین، جبریل امین، جو قرآن مجید کو 23 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر لے کر نازل کرتے رہے، وہ جبریل امین بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ اس رات میں آسمان سے زمین پہ نازل ہوتے۔ کس کے ساتھ؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ من کل امر، اللہ کا ہر حکم، اللہ کا ہر آرڈر، اللہ کا ہر فیصلہ، تقدیر کا ہر فیصلہ لے کر وہ اترتے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے۔ اس رات، اسی آیت سے یہ نقطہ علماء اخذ کرتے ہیں کہ اس رات پورے سال کی تقدیر کے فیصلے ہوتے۔ ایک تقدیر تو اللہ پاک نے روز اول ہی لکھ دی تھی، اور ایک یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ سے پورے سال کا پلانر، ایئرلی پلانر جو ہے وہ اللہ پاک نازل فرماتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور وہ فرشتے اس پہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اپنی تقدیر اچھی بنانا چاہتے ہیں، اس سال میں ہم بری تقدیر سے بچنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے اپنی تقدیر کے اچھے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس رات اللہ سے آہوزاریاں کرنی چاہیے۔
سلام، یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے، سلام سراسر سلامتی والی، اطمینان والی، سکون والی، چین والی رات ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ پوری رات ہی اطمینان والی، سکون والی، چین والی، رب کی رحمتوں کے اترنے والی رات ہے۔ کہاں تک؟ حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کی اذان کہہ دی جائے، یعنی صبح صادق ہو جائے۔ حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر اللہ پاک نے جس کا تذکرہ اس چھوٹی سی صورت میں نازل فرمایا، اور پوری صورت اللہ پاک نے اس رات کی شان و عظمت میں نازل فرما دی۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں، بلکہ ان راتوں میں اور اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ آئیے ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے چند ہیرے موتی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ساری زندگی ہی اللہ پاک نے انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ساری زندگی عبادت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرائض تک محدود نہیں رہتے تھے، آپ تو نفلی عبادات میں بھی سب سے آگے ہوتے تھے، اور آپ اتنا لمبا قیام کرتے تھے عام راتوں میں بھی کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، سویل ہو جاتے تھے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے آپ کا قیام کیسا ہوتا تھا رات کا؟ کہنے لگی آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے اور پھر 3 وتر پڑھتے تھے، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھتے تھے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن وتروں سے پہلے آپ کی 4 اور 4 8 رکعتیں ہوتی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ وہ رکعتیں کیسی ہوتی تھیں؟ لا تسأل عن طولہن وحسنہن، اے پوچھنے والے آپ کی وہ 8 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھیں، اور کتنا ان میں حسن اور خوبصورتی، اور کتنی ان میں عاجزی، انکساری اور خشوع و خضوع ہوتا تھا، ان کے متعلق مت پوچھ۔ مطلب کہ وہ ناقابل بیان ہے، وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ عام راتوں میں یہ حالت ہے تو رمضان میں کیا حالت ہوتی ہوگی؟ اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتی ہیں، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شدر المعذرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے، آپ لنگوٹا کس لیتے تھے، اور اس کا مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں سے زیادہ عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو مستعد اور تیار اور ہوشیار کر لیتے تھے، آپ کمر کس لیتے تھے۔ یہ محاورہ ہے، لنگوٹا کس لینا، کمر کس لینا، یعنی کسی کام کے لیے تیار ہو جانا۔ اور شاید اسی وجہ سے بعض سلف سے یہ عمل ملتا ہے کہ وہ یہ آخری عشرے کی جب طاق راتیں ہوتی تھی نا تو وہ باقاعدہ نماز عشاء سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کر کے صاف ستھرے فریش تازہ ہوتے، کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے، بڑا جس طرح آدمی جمعے کے لیے یا عید کے لیے تیار ہوتا ہے نا، اس طرح وہ بڑا تیار شیار ہو کر مسجد کے اندر آتے، عبادت کے لیے آتے۔ تو آپ ان آخری عشرے کی طاق راتوں میں کیا کرتے تھے؟ اس آخری عشرے میں آپ کمر کس لیتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، بیدار کرتے تے، صرف اپنی ذات تک نہیں محدود رہتے تھے،
اس عظیم عشرے کی، عظیم راتوں کی فضیلت کو پانے کے لیے آپ اپنے گھر والوں کو بھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور اتنا زیادہ اجر و ثواب عبادت کر کے ان راتوں کا ان کو دلوانا ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، بیدار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں پوری رات جاگنا یہ فرض اور ضروری ہے اور اس میں آدمی ذرا بھی آنکھ نہیں لگا سکتا، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ وقت اس رات میں عبادت کے لیے جاگتا رہے، ہوشیار رہے، تھوڑا وقت جاگ لے لیکن صحیح اور ستھرا جاگ لے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں، انہوں نے اپنے اس سارے وقت کو، ساری رات کو صرف جاگنے پر مرکوز کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا کہ صرف جاگنا عبادت ہے۔ واللہ العظیم ایسے بھائیوں کو اور ایسی بہنوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ جاگنا کوئی مقصد نہیں، جاگنے کا ایک مقصد ہے اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اور ابھی رستے میں آتے ہوئے یقین کریں کہ جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، کئی جگہوں پہ دیکھا، جگہ جگہ چائے کی دکانیں اور کھوکھے اور یہ جو برگر اور اس طرح کی دکانیں، اور ان کے باہر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے، اور ابھی مسجدوں میں نماز عشاء اور نماز تراویح جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن لوگ کرسیوں پہ محفلیں جما کے بیٹھے ہوئے، چائے کے آرڈر اور جناب کھانے پینے کی چیزوں کے آرڈر، اور بہت سے لوگ راتوں کو دوستوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں میں باہر نکل جائیں گے، اس چوک میں جا، اس فوڈ اسٹریٹ میں جا، ادھر کھا ادھر پی، اور سمجھتے یہ ہیں کہ جاگنا ہی صرف عبادت، چاہے گپے مار کے رات ضائع کر دو۔ اور کئی تو ایسے بد نصیب ہیں وہ اس رات میں کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں، ساری ساری رات کرکٹ کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، یہ راتیں نہ کرکٹ کے لیے ہیں، نہ یہ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے، کھانے پینے کی دکانوں پہ وقت ضائع کرنے کی راتیں ہیں، نہ یہ موبائل پہ وقت ضائع کرنے کی، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اور دیگر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرنے کی راتیں ہیں۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جتنی کوشش محنت آپ اس آخری عشرے میں کرتے تھے نا، اتنی کوشش محنت آپ پورے سال کے کسی مہینے اور کسی عشرے میں نہیں کرتے۔ تو اب یہ کوشش ہے کہ آدمی موبائل پہ لگا رہے، آدمی گپے مارتا رہے، آدمی ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے موٹر سائیکلوں پہ۔ یہ کوشش نہیں ہے، کوشش جاگنے کی نہیں ہے، کوشش عبادت کی ہے، گناہوں کی بخشش کی ہے، رب کو منانے کی ہے، تلاوت قرآن کی ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ کئی ہمارے بھائیوں نے 27ویں رات کو لیلۃ القدر قرار دے لیا، باقی ساری راتیں ضائع۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اس رات کے متعلق بتایا تھا، اور آپ بتانے کے لیے مسجد نبوی میں غالباً تشریف لا رہے تھے، رستے میں دیکھا دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس رات کے متعلق تمہیں آگاہ کرنے آ رہا تھا، اس کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں، یا ممکن ہے کہ اس کی ایگزیکٹ تاریخ بتانے آ رہے ہوں، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی نحوست سے، اس لڑائی کی یا اس جھگڑے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس رات کا ایگزیکٹ علم وہ اللہ پاک نے مجھ سے واپس لے لیا، مجھے بلا دیا۔ اللہ اکبر۔
سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اللہ پاک نے کہا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے، دین ہم آپ کو سکھائیں گے، ریوائز کروائیں گے، دہرائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، اور آپ پھر ایسا یاد کریں گے دین کی باتوں کو کہ کوئی چیز آپ کو بھولے گی نہیں، لا تنسا، آپ نہیں بولیں گے، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ خود بلانا چاہے۔ تو جو چیز اللہ خود بلانا چاہے وہ تو بلا سکتا ہے نا۔ اللہ پاک نے اس رات کا ایگزیکٹ علم وہ آپ کے سینہ مبارک سے ڈیلیٹ کر دیا۔ اب اس کے اندر اللہ پاک کی حکمت ہے، اللہ پاک کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اب حکمت یہ ہے کہ اگر یہ ایک رات ہوتی تو ہم نے صرف ایک رات ہی عبادت کرنی تھی، اب ہم نے 5 راتیں عبادت میں گزارنی، یہ حکمت معلوم ہوتی ہے اس میں۔ تو آپ نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ صرف 27ویں رات نے ساری طاق راتیں آتے ہیں۔ اب ان طاق راتوں میں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، کمر کس لینی ہے، ذہنی طور پہ تیار ہو جانا ہے، دن کے وقت آرام کر لینا ہے تاکہ طبیعت چاقو چوبند ہو جائے، فریش ہو جائے، تازہ ہو جائے، رات جاگنے کے لیے ہو سکے تو غسل کر لیں، تازہ دم ہو کر اللہ کے گھر میں آئیں۔ اور اس کے بعد اس رات اللہ اکبر سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ اس رات کا قیام ہے۔ اس رات کا قیام، قیام اللیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کر لیا اجر و ثواب کی نیت سے اور اپنے احتساب کے ساتھ، اپنا احتساب کرتے ہوئے، تو فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پاک اس رات کے قیام کی برکت سے اس کے پورے سال کے بلکہ پوری تمام زندگی کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ پہلا کام قیام اللیل۔ اب قیام اللیل بھی یہ مطلب نہیں کہ پوری رات عبادت میں گزاریں گے تو پھر لیلۃ القدر کا ثواب ملے، نہیں، آپ رات کا کچھ حصہ بھی قیام کر لیں، لیکن عام راتوں سے، عام قیام سے کم از کم ان راتوں میں آپ کا قیام کچھ لمبا ہو، اس میں کچھ اہتمام زیادہ ہو، کچھ آہو زاریاں، کچھ التجائیں، کچھ دعائیں، کچھ تلاوتیں زیادہ ہوں، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے تشہد، اور ان کے اندر اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں ہوں۔ سجدے میں آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، صحیح مسلم، سب سے زیادہ آپ نے فرمایا سجدے میں اللہ سے دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات میں قیام کرنا ہے۔ اور قیام کے حوالے سے ایک دو باتوں کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ جب ہم قیام کرتے ہیں تو آخر میں وتر نہیں پڑھنے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ابھی اور محنت کرنی ہے اور نفل پڑھنے ہیں، اس لیے اگر وتر پڑھ لیے بعد میں پھر قیام نہیں ہو سکے گا، نوافل نہیں پڑھے جا سکے۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث نہیں کہ جس میں آپ نے منع کیا ہو کہ وتر کے بعد نوافل پڑھنا یا نماز پڑھنا منع ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں۔ اس لیے وتر کے بعد بھی اگر کوئی شخص نوافل پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اگرچہ اہل علم کے ایک گروہ کا یہ موقف ہے کہ 8 رکعت اور 3 وتر، اور وتروں کے بعد بھی 2 رکعتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اس سے زیادہ رکعتیں ادا نہ کریں، انہی رکعتوں کو لمبا کر لیں، لیکن اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ جو قیام اللیل ہے نا، تہجد کی نماز، وہ تو اتنی ہی پڑھیں گے، کیونکہ آپ نے رمضان اور غیر رمضان میں تہجد اور قیام اتنی رکعتوں کے ساتھ ہی کیا ہے۔ لیکن
ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ، صلاۃ التطوع جو نفلی نماز ہے نا، نفلی نماز، نفلی صدقہ، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں جن اوقات میں وہ نماز پڑھنی منع کر دی گئی ہے وہاں نہیں پڑھیں گے، باقی ہر وقت پڑھنا جائز ہے۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک شوقیہ نوافل منع ہے۔ سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، زوال کا وقت ہے، سورج سر کے اوپر ہے، ان اوقات میں نوافل، شوقیہ نوافل نہیں پڑھنے۔ لیکن کیا عشاء کے بعد فجر تک، وتر کے بعد فجر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے سے منع کیا؟ منع نہیں کیا۔ لہٰذا آپ دن کے، رات کے اوقات میں کسی وقت بھی، وہ وقت جو ممنوع وقت نہیں ہے، اس میں کوئی شخص بھی اگر اٹھ کر نفل پڑھنا چاہے ہم اسے روک نہیں سکتے۔ یہ زیادہ اہل علم کا یہی موقف۔ اس لیے اگر نوافل پڑھنے ہیں قیام اللیل اور تہجد کی نیت سے نہیں پڑھنے، ویسے نوافل پڑھ لیں، یا آپ اس میں صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ صلاۃ التسبیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ پاک اس سے چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، اگلے پچھلے، نئے پرانے، اعلانیہ ظاہر، ہر قسم کے گناہ اللہ پاک اس نماز سے معاف فرما دے۔ تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لیں، اس کے لیے بھی کوئی وقت نہیں ہے، جمعے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کو پڑھیں، رات کو پڑھیں، جمعے کو پڑھیں، ہفتے کو پڑھیں، جس دن مرضی پڑھیں۔ تو لیلۃ القدر میں ہم صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ وتر چھوڑ دینا امام کے ساتھ، اس کا ایک اور نقصان بھی ہے۔ وہ نقصان کیا ہے؟ انسان ایک فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے نا، اور جب تک امام سلام نہیں پھیر دیتا، یعنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، حتی انصرف کے الفاظ ہیں حدیث میں، جب تک امام نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اتنی دیر تک جو شخص امام کا ساتھ دیتا ہے، امام کو چھوڑتا نہیں ہے، صفوں سے کھسک کر پیچھے نہیں چلا جاتا، آخر تک امام کے ساتھ رہتا ہے، پوری نماز وتر سمیت امام کے ساتھ باجماعت ادا کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اسے اس عمل کی وجہ سے پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ تو ہم پوری رات نفل پڑھنے کے شوق میں اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں جب ہم نماز وتر جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ ادا نہیں کرتے۔ وتر جماعت کے ساتھ ہی ادا کر لیا کریں۔ اس کے بعد اگر آپ نے سحری ٹائم یا کسی وقت کوئی اور نفلی نماز پڑھنی ہوگی، پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بھی وتر کے بعد 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، آپ کا اپنا عمل بھی موجود ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وتر کے بعد 2 رکعت ادا فرما لے، اللہ پاک اسے پوری رات قیام کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یہ ایک الگ فضیلت ہوگی، ایک امام کے ساتھ پوری نماز پڑھنے سے پوری رات قیام کا ثواب، باجماعت پڑھنے کا، اور ایک وتروں کے بعد اگر آپ 2 رکعت سنت سمجھ کے وہ بھی ادا کر لیں، ایک دفعہ پھر پوری رات قیام کا ثواب۔ اور ایک اور بھی پوری رات قیام کا ثواب عرض کر دوں، عشاء کی نماز جس نے باجماعت ادا کی اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کی، آپ نے فرمایا درمیان کا وقت سارے کا سارا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں قیام بنا کر درج فرما دیتے۔ 3 طریقے ہو گئے پوری رات کو قیام اللیل بنانے کے 3 طریقے۔ ایک آخر تک امام کے ساتھ رہیں وتر سمیت، اور ایک وتر کے بعد 2 رکعت، اور ایک وہ وتر کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لیں، فوری پڑھنا ضروری نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے بھی پڑھ لیں، اور ایک عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بڑے اہتمام سے جماعت سے ادا کریں۔
اللہ اکبر۔ اس رات اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دوبارہ صبح اٹھیں گے نا ایک وتر اور پڑھ لیں۔ اگر رات کو آپ نے وتر پڑھا نا ایک وتر اس وقت پھر پڑھ لیں، وہ رات والا وتر اور صبح والا وتر دونوں مل کر جفت ہو جائیں گے، اور وتر وتر سے کٹ گیا، نئے سرے سے جناب نفل پڑھو اور آخر میں پھر وتر پڑھو۔ یہ سراسر تکلف ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی ہے۔ آپ نے ایک رات میں 2 وتر پڑھنے سے منع کیا ہے، ایک دفعہ وتر پڑھنا ہے صرف، اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر آپ کوئی اور نوافل پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس رات تاک راتوں میں قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں۔ لیلۃ القدر کے کوئی الگ سے نوافل نہیں ہیں، کئی لوگ پوچھتے ہیں کتنے نوافل ہیں، کوئی الگ سے لیلۃ القدر کے نوافل نہیں ہیں، اصل قیام یہی ہے جو آپ نے کر لیا ہے۔ اور باقی اوقات کے اندر کیا کریں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، جو قرآن اس رات میں اترا ہے اس قرآن کی تلاوت کر لیں زیادہ سے زیادہ۔ آپ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کر لیں۔ دعا امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس رات میں نوافل پڑھنے سے دعائیں مانگنا یہ زیادہ عزیز ہے۔ اور اگر آدمی نوافل اس نیت سے پڑھ لے کہ میں نفلوں کے اندر سجدے کی حالت میں دعائیں کروں گا، میں سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد جہاں دعائیں مانگنے کی ترغیب دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں وہاں کثرت سے دعائیں کروں گا۔ آپ 2 نفل پڑھیں، چاہے گھنٹہ لگا کے 2 نفل پڑھ لیں، اس میں گڑ گڑائیں، سجدے کی حالت میں دعائیں مانگیں۔ عربی کے اندر احادیث سے قرآن سے ثابت دعائیں، قرآن سجدے رکوع میں پڑھنا منع ہے، لیکن اکثر اہل علم کے موقف کے مطابق آپ اگر صرف دعائیں پڑھتے ہیں قرآن کی سجدے رکوع میں تو وہ جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس رات میں کثرت سے دعائیں، اپنے گناہوں پہ گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں پہ ندامت، شرمندگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی بطور خاص ترغیب بھی دی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا، حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی اگر میں کسی رات محسوس کروں کہ یہی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ اس کی کچھ علامتیں حدیث میں آئی بھی ہیں نا کہ وہ رات ذرا معتدل ہوگی، بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہوگی، بہت گرم بھی نہیں ہوگی، اور اگلے دن کا سورج جو ہے نا وہ اس کی شعائیں بڑی تیز بھی نہیں ہوں گی۔ بہرحال ان علامتوں کے چکر میں پڑنے کے بجائے بہتر ہے کہ انسان 5 راتیں سر نیچے پھینک کے عبادت کرتا رہے، جو بھی رات ہوگی انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا دعا بتائی تھی؟ یہ دعا بتائی تھی، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معاف کرنے کو بڑا پسند کرتا ہے، تو معافی مانگنے کو بھی پسند کرتا ہے، معاف کر کے بھی خوش ہوتا ہے، دونوں مطلب۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پس مجھے معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کو اور معاف کرنے کو اور بندے کے توبہ کرنے کو بڑا ہی پسند کرتا۔ حدیث میں آتا ہے نا صحیح مسلم میں کہ ایک شخص وہ جنگل میں وہ ریگستان میں تھا، سفر کر رہا تھا، اس کی ایک سواری تھی، اس پہ اس کا ذات راہ تھا، ساز و سامان تھا، کھانے پینے کی اشیاء تھی، وہ رستے میں سستانے کے لیے اسٹے کرتا ہے، آرام کے لیے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ سوتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے، لیٹتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی سواری، اونٹ، ساز و سامان سمیت غائب ہو جاتی، وہ اٹھتا ہے پریشان، ہکا بکا رہ جاتا ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں، کوئی سڑک نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی پانی نہیں، میں کیا کروں گا؟
وہ سمجھتا ہے اپنی ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے لیکن سواری نہیں ملتی، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو کر دوبارہ لیٹ جاتا ہے مرنے کے لیے۔ اب تو میری موت یقینی ہے، نہ اس میرے اونٹ نے واپس آنا، نہ کھانے پینے کا سامان ملنا، اور نہ ہی میں نے بچنا۔ سو جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، مایوس ہو کر مرنے کے لیے تیار ہو کر سو جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے، دوبارہ اونٹ وہاں موجود پاتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی جو موت کے منہ سے دوبارہ نکل آیا، اس بندے کی خوشی کا آپ تصور کریں ذرا۔ فرمایا اللہ پاک کو جب اللہ کا اس بندے کی سواری واپس آ گئی خوش ہو گیا، اللہ پاک جب اس کا گم شدہ بندہ، جب اللہ پاک کا گمراہ بندہ جو اپنے رب سے کٹ چکا ہوتا ہے، روٹھ چکا ہوتا ہے، دور کہیں گمراہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ بندہ جب نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ کے سامنے رونے والی شکل صورت بنا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں، اللہ میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ پاک اس بندے کے پلٹ آنے پر، معافی مانگنے پر اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی گم شدہ سواری اسے مل گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک بڑا رحم اور راحمین ہے، اس کی رحمتوں کو ذہن میں لا کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، زیادہ سے زیادہ تنہائی میں بیٹھ کر وقت گزاریں، دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 7 قسم کے لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا نا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جو تنہائی میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا، اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، بڑے بڑے کبیرہ گناہ، ساری زندگی کی فلم اس کے دماغ میں گھوم گئی، اور گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈر گیا۔ فازت عیناہ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے ڈر سے اس شخص کی آنکھیں آنسو بہانے لگ گئیں، ٹپ ٹپ کر کے آنسو آنکھوں سے گرنے لگ گئے، اس کے رخسار پہ بہنے لگ گئے۔ فرمایا اس شخص سے رب عرش بری پہ بیٹھا اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے جا بندے، کل قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں نہ ہوگا، میرا تیرے سے وعدہ ہے میں تجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرماؤں گا۔ ایک ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا رب اس کے در پہ پلٹ آئے۔ ایک ماں اگر اپنے بچے کو ناراض ہو کر اس کی گستاخی کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے اگر اس کو مار کر گھر سے نکال دے، بچے کو، 12 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو ماں مار کر نکال دے اور وہ بچہ دروازہ ماں بند کر لے، وہ بچہ باہر گلی میں بیٹھ جائے اور وہاں بیٹھ کر کچھ دیر کے بعد اس کا دل نرم ہو جائے اور اسے شرمندگی ہو جائے، اسے احساس ہو جائے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ جائیں کہ اب میں کہاں جاؤں گا، میری ماں نے تو مجھے گھر سے نکال دیا ہے، دروازہ بند کر لیا ہے، اب میں کسی غیر محفوظ جگہ پہ چلا جاؤں گا، کسی شیطان کے ہتھے چڑھ جاؤں گا، کسی بری کمپنی کے ہاتھ آ جاؤں گا۔ وہ بچہ اگر اسی جگہ پہ اپنی دروازے پہ آ کر دروازے کو کھٹکھٹائے اور ماں اندر سے ناراض ہونے کی وجہ سے دروازہ نہ کھولے، کہے دفع ہو جا، بھاگ جا، لیکن وہ بچہ اگر اسی جگہ پہ بیٹھا رہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا رہے اور روتا رہے اور اسی دروازے پہ، وہ اسی چوکھٹ پہ
اپنے رخسار کو آنسوں سے بھیگے ہوئے رخسار کو رکھ کر سو جائے، اس کی آنکھ لگ جائے، کچھ وقت کے بعد ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ ماں سوچتی ہے میں دیکھوں تو صحیح، مجھے بڑا غصہ تھا اپنے بچے پہ، میں دیکھوں تو صحیح میرا لال، میرا لاڈلا، میرا پیارا بیٹا وہ کہاں ہے، کہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں وہ کسی شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ وہ باہر جاتی ہے، دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے اپنے بچے کو کہ خاک آلود چہرہ ہے اور وہ دروازے کی چوکھٹ پہ تھڑی پہ اپنے رخسار رکھے ہوئے روتا ہوا سو گیا ہے۔ اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ ماں یقیناً فرط جذبات سے، محبت سے، پیار سے اس کو اپنے سینے سے لگائے گی، اس کو پکڑ لے گی، اس کو اٹھا لے گی، اس کے رخسار سے مٹی کو صاف کرے گی اور اسے سینے سے لگا کر اندر لے جائے گی۔ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، یہ تو ایک ماں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک اپنے بچے سے ناراض نہیں رہ سکتی، زیادہ دیر تک اس کو اپنے گھر سے اور اپنے در سے باہر نہیں رکھ سکتی۔ تو جو رب ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، جب بندہ نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، روتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا اس کے در پہ آ جائے گا تو کیا خیال ہے رب اس سے راضی نہیں ہوگا؟ رب یقیناً اس سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس رات تنہائی میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ آنسو بہائیں، گناہوں کو یاد فرمائیں، قیام کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں کثرت سے مانگیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ بطور خاص اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کا کثرت سے وظیفہ کریں اور اس رات کے اندر جتنی بھی نیکیاں کر سکتے ہیں صدقہ و خیرات کر لیں، صدقہ و خیرات کریں اس رات میں۔ اور یہ رات مغرب کی نماز سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے اکثر لوگ مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت تو بالکل ہی ضائع کر دیتے ہیں نا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کلمات، ذکر، اذکار، شام کی دعائیں، ذکر، اذکار، نماز کے بعد کے اذکار یاد کریں، ان کو پڑھتے رہیں، ان کے وظیفے کریں اور کوئی وقت بھی، کوئی لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ تھوڑا ٹائم عبادت کر لیں لیکن ستھری کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خرچ کرنے کے حوالے سے جو بھائی اعتکاف بیٹھے ہوئے، اب یہ اعتکاف یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ اعتکاف بھی در حقیقت اس طاق رات لیلۃ القدر کو پانے کی ایک منظم کوشش کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا، ساری زندگی مدنی زندگی میں اعتکاف کرتے رہے، اتنی مصروف زندگی کے باوجود۔ تو اس کے اندر، اعتکاف کے اندر زیادہ انفرادی عبادت، تنہائی میں زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تو اعتکاف والے بھائی وہ اگر صدقہ و خیرات کرنا چاہتے ہیں، یہاں باہر باکس پڑے ہوئے ہیں، سحری افطاری کے غلے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ اس مسجد کے اندر قالین ڈلوانے کے لیے بھی الحمدللہ مہم چل رہی ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ عزم اور ارادہ کیا ہے کہ نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے، اعتکاف کرنے والے لوگوں کے لیے اس حال کے اندر بہترین خوبصورت قالین انشاءاللہ اسی عشرے کے، اسی رمضان کے اندر انشاءاللہ ڈلوائیں۔ اور اللہ کی توفیق سے یہ 23 صفحے ہیں، 23 صفحوں میں سے آدھی صفحے، آدھے حال کی صفحے الحمدللہ بھائیوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ 60 لاکھ روپیہ اس پہ خرچ ہے اور اس میں سے ایک صف کا، ایک قالین، اس کا خرچ ہے 2,64,000 روپے۔ تو آپ اس کار خیر میں بھی حصہ لے سکتے ہیں، اس کے لیے بھی باہر باکس موجود ہے۔ تو میری اس پروجیکٹ کے حوالے سے چونکہ ذمہ داری لگی ہے تو انشاءاللہ آپ بھائیوں کے تعاون کے ساتھ انشاءاللہ اس کام کو بھی انشاءاللہ پایا تکمیل تک پہنچائیں گے۔
تو آدھے حال کے قالین کا آرڈر تو ہم نے دے دیا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے، باقی آدھے حال میں بھی قالین ڈلوانے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ تمام احباب خود بھی تعاون کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی جو آپ کے محلے میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، کوئی بھی جو مالدار لوگ ہیں، آپ ان کو یہاں بیٹھ کے آپ فون کر کے ان کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ خیر کا کام ہے، اس کے اندر حصہ ڈال لیں۔ اس قالین کے اوپر لوگ، یہ قالین وولن قالین ہے انشاءاللہ، ملتان کی کمپنی ہے، بڑی انٹرنیشنل لیول کی، بڑے بہترین قالین ہے، اور یہ اتنے زبردست قالین ہیں کہ انشاءاللہ یہ 15-20 سال تک بھی خراب نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ ان کو زبردستی ہی نکال لیں کہ پرانے ہو گئے ہیں یا ہم تھک گئے ہیں ان پہ نماز پڑھ کے، ورنہ یہ خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اب انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ عزم کیا ہے، میں نے بطور خاص یہ عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ قالین مکمل ڈلوا کے پھر انشاءاللہ اس مرکز کا انشاءاللہ پینٹ بھی کروانا ہے، اور انشاءاللہ اس کا مرکز کے یہ جو کھڑکیاں ہیں، ونڈوز، ان کے جو شیشے ہیں، یہاں سے گرمیوں میں بڑی شدید دھوپ اندر آتی، ان کے انشاءاللہ اوپر یا سٹیکر لگوائیں گے یا ان کے آگے پردے لگوائیں گے، اور ان کی وجہ سے بھی قالین خراب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح انشاءاللہ باقی چیزیں بھی انشاءاللہ، ممبر ہے اور یہ ڈائس ہے، اور انشاءاللہ باقی بھی جو اس مرکز کی ضروریات ہیں، انشاءاللہ اس کو ایک بڑا خوبصورت مرکز بنانا ہے اللہ کی توفیق سے۔ سارے شہر سے سب سے بڑی مسجد ہے اور سب سے خوبصورت مسجد ہے، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر جو کام ہونے والے ہیں ان کے اندر سب بھائی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور انشاءاللہ جتنے سال تک لوگ ان قالینوں پہ نماز پڑھتے رہیں گے، سب نمازیوں کا اجر و ثواب اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال میں بھی درج فرماتے رہیں گے۔ اللہ پاک کہنے والے اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ان راتوں کو ہمارے لیے مفید بنا دے، قیمتی بنا دے۔ اللہ ان راتوں کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ان راتوں کو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔